کتاب پینڈے پا ملا نہ علمہ بچ پھسا ملا. تے گل سدھی ہونی ہے، مختصری ہونی ہے. تو بات یہ ہے کہ زندگی ایک مرتبہ ایک واری ہے، تو موت 100 واری یا ایک واری؟ تو پھر فیصلہ تسی کرنا ہے. اے موت گلے تے لانی ہے نا. حضرت شیر خدا مولا کائنات حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور مرتضیٰ آپ فرماندے سن میں نے آج تک کدے بھی اس چیز دی پریشانی نہیں ہوئی کہ جدو وقت آ گیا موت علی کے اوپر گرے یا علی موت کے اوپر گر جائے. تو اسی بیٹھے ہیں حسینی، تو جدو کربلا دا مارکا سجیا نا تو سامنے قریب 1 لاکھ یزیدی لشکر کھڑیا سی اس طرح. تو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین 72 تن لے کے کھڑے، اندر بچے بھی ہیں، بزرگ بھی، جوان بھی. تو انہوں نے کہا کہ جناب تہاڈے کول تے تیر تلوار نیزے کوئی نہیں، ساڈے کول کثرت بھی ہے، تعداد بھی ہے، حکمرانی بھی ہے، ابھی جنگ چھڑنی. ہم نے تو آپ کو کاٹ کے رکھ دینا، آپ کے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے کاٹ کر، اور دودھ پیتے بچے بھی کاٹ کے آپ کے سر نیزوں میں بلند کر دینے. آپ نے تو ابھی دنیا سے چلے جانا. تو اس وقت امام حسین نے تاریخ 7 جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا تسی سانو ڈران دے ہو موت تو. آپ نے کہا موت تو حسین کو رب کے ساتھ ملاقات کرانے کا ایک ذریعہ ہے. آج لوگ گلاں کرتے ہیں لبیک آلیں دے ہوتے. دسو بھئی او عمران خان ایک شیل نہ جھل سکیا، نکلے اسی آزادی آستے، ایک شیل لگیا اسلام آباد، جان نسیا لاہور جا کے بریک لگی، اور جڑا بندہ ایک شیل بھی نہ جھل سکا آج گلاں کرتے ہیں لبیک آلیں دے خلاف. اس آستے نا تسی تگڑے ہو کر جیو. بالکل ہمارے لیے اللہ اور اللہ کا حبیب کافی ہے بس. آج لوگ سانو بھی کہندے نے تسی لبیک والے ڈاڈیاں گلاں کر دے ہو. تسی نہ جناب وزیر اعظم کو چھوڑتے ہو، نہ آپ جناب صدر کو، نہ گورنر کو، نہ وزیر کو، نہ مشیر کو. اسی آئے تقریر کرن واسطے تسی سانو اتے بٹھایا. تسی اسی واسطے بٹھایا نا کہ اسی کوئی اللہ دے رسول دی گل سناواں گے. تے پھر گل کرن تو پہلے اسی کہیے نہیں جی ایجنسی والا بھی بیٹھا ہے، پھر جناب تھانے کے اندر پرچہ کٹ جانا، ایک اور پرچہ ہو جانا. پہلے میں گل کردہ سا کہ میرے اوپر اکیلے اتنے پرچے ہیں کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم. اب اللہ کا اور اتنا فضل ہو گیا الحمدللہ، اب دین کی برکت سے اتنے پرچے ہیں کہ پولیس والوں کو بھی نہیں معلوم. لیکن وہ کون سا مولوی، وہ کون سا پیر جہاں بیٹھ کے بندہ نعرہ لگائے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. دوستو جی وہ کیڑا مولوی ہے، وہ کیڑا پیر ہے، وہ کون سا حضور کا غلام جو نبی رحمت کے نام پر ایک پرچہ بھی نہ چھل سکے؟ وہ کون سا حضور کا غلام پوری زندگی حضور کے نام پر کھایا 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 اور زندگی میں کبھی موقع بن جائے حضور کے نام پر جیل کی دال کھانے کا پھر بندہ نس سے؟ وہ کون سا حضور کا غلام پوری زندگی حضور کے نام پہ ہاتھ چمائے اور زندگی کٹے ویلا آ جائے حضور کے نام پہ کڑی لگوانے کا پھر بندہ نس سے؟ وہ بھی حضور کا غلام نہیں، حضور کا غلام ہے غازی مرد ممتاز حسین قادری. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. اس آستے دین آستے قربانی دینی پڑتی ہے. دین کھانے پینے کا حلوے مانڈے کا کام نہیں ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ جانے دے بعد جان نہیں چھٹنی. سینے میں عشق مصطفیٰ بسانے سے جان چھوٹے گی. حضور دی عزت ناموس سے پیرا کس نے دینا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ علامہ صاحب دا حکم ہے میں گل سناندہ جاواں. لوگ کہندے نا روٹی تے روٹی اگر دے گا تو وہ بھی حضور کا دین ہی دے گا. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، حضور دی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا تمام کائنات کے خزانہ دی چابیاں جڑی ہیں نا، حضور نے فرمایا وہ میرے ہاتھ کے اوپر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں وہ تو حضور دی تلی دے ہوتے نے، تھیلی دے ہوتے. تو پھر جڑا بندہ در مصطفیٰ چھٹ کے کدے جائے FATF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی امریکہ کے پاس، کبھی اسرائیل کے پاس، کبھی ٹرمپ کے پاس، کبھی ایک کے در، کبھی دوسرے کے در، کبھی در بدر. ہم لبیک والے کہنے نے جو چاہتے ہو نا کہ زمین نہیں آسمانی جتنے بھی خزانے ہیں تمہارے پیروں کے اوپر نچھاور ہو جائے، تو پھر آج ورلڈ بینک، آج FATF، آج اقوام متحدہ کے اوپر لعنت بھیج، آج چل تیرے مصطفیٰ کی طرف، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے.
نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو اس واسطے یاد رکھو یہ جو جتنے بھی آپ کے اوپر سے نیچے تک بیٹھے نا, میں حقیقتاً تانوں قسمن ایک گل کہہ رہا ہوں, حلفن کہہ رہا ہوں, تے تہاڈا بھی جڑا کوئی بہت بڑا کوئی اپنے آپ نے اتنے کہندا نا کھڑپینچ یا سیاسیاں, تے گھوڑے دا پتہ لگدا ہے میدان دے اندر. اسی بیٹھے ہاں, جے تانوں اتنا اپنے اتنے مان ہے تے آ جاؤ. درس نظامی دا پہلا صفحہ ہے, اے صدر وزیر اعظم ہے تو سیدھا کلمہ بھی نہ پڑھ سکے, خاتم النبیین بھی نہ کہہ سکے. ان کو کیا پتا دین کیا, ایمان کیا, اسلام کیا, عشق مصطفیٰ کی حرارت کیا, توحید کی امانت کیا, رسول اللہ کی تلوار کیا. انہوں نے اسی سامنے بٹھا دئیے نا. جو علماء کرام ہے ان کی بات نہیں. جڑا بچہ ایک دن بھی گیا ہے نا مدرسے, درس نظامی دا پہلا صفحہ کتاب دا پہلا سبق ہے, تو صدر وزیر اعظم تو اس دے سامنے بھی نہیں بیٹھ سکتے. اسی نے تو خالی ہے پوچھے نا, تسی پوری اپنی کابینہ لے کے آؤ, پھر سارے ایم این اے آؤ, پھر ایم پی آؤ, پھر صدر بھی آؤ, تسی سارے آ جاؤ. اسی تو آڑے تو ایک سوال پوچھے, بتاؤ جی پاکی کے لیے پانی ضروری ہے, پانی کی شرائط کون سی ہیں, وہ کون سا پانی ہے جو خود تو پاک ہوگا لیکن پاک کرے گا نہیں. دیکھو جی پاکی واسطے پانی ضروری ہے نا, لیکن پانی کا پاک ہونا ضروری ہے. اب پانی کی ایک نہیں کئی اقسام ہے, اس میں ایک پانی ہے جس کو عام تسی کہندے استعمال شدہ پانی, اصطلاح ویسے اس کو کہندے کیا جاندہ ہے مستعمل, ٹھیک ہے جی. تو کیا پانی ہوندہ ہے استعمال شدہ. اب وہ کون سا پانی ہے, یہ ہے وہ پانی. استعمال شدہ پانی ہوتا خود پاک ہے, لیکن وہ پاک کردہ نہیں ہے, پاک ہے وہ. لیکن تسی 100 واری بھی اس نال وضو کرو, لکھ واری بھی تسی غسل کرو, نہ وضو ہوگا نہ جس نے منہ دھون دا پتہ نہیں, گلاں کرتے نے لبیک آلیں دیکھا. کمال دی گل نہیں ہوگی ویسے. تو اس واسطے ہمارے لیے حضور کا چمکتا دین جو ہے وہ کافی ہے. 2008 نا, 2008 میں لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتہ ہے, ہم کہتے ہیں خدا کی قسم تواڈے پیو نو بھی نہیں وہ گلاں پتہ جو مولویوں کو پتہ ہے. دسو جی اے بی سی ڈی دا رٹا مارن والے, 1 2 3 پڑھنے والے, ان کی نگاہ زیادہ دیکھتی ہے یا جس کے سینے کے اندر قرآن بسا ہو, قرآن دا حافظ ہو, الف لام میم یا یاسین کی پاور زیادہ ہے. ہم ذرا دنیاوی لحاظ نہ ایک تو انہوں گل سنا دیئے تگڑا کرنا واسطے. علامہ صاحب کا حکم ہے 2008 میں نا, میں نے مقابلے کا امتحان ہوتا ہے کمیشن کا, فیڈرل پبلک سروس کمیشن. تو اسی کہا چلو اسی بھی امتحان دیکھ کے دیکھیے, دیکھ کے ویکھیے. لوگ کہتے ہیں مقابلے کا امتحان ہے, تو میں نے 2008 میں مقابلے کا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کیا. اس دے بعد 2008 سے لے کر 2017 تک بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں نوکری کی ہے. لیکن جدو گال آئی نا حضور دے دین دی, تو پھر یہ تو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں, کہ قرآن حفظ کیا, مسجدہ بنائیاں. کوئی بندہ مسجد بنائے اور وہ یہ کہے جی یہ حضور کے لیے نہیں ہے تو وہ مسجد ہوگی. بندے دی گھر والی جتنی مرضی اس دی تابعدار ہوئے نا, جتنی مرضی بچیاں دی ماں ہوئے, تو انہوں صبح دوپہر شام خیال بھی کرے, تو انہوں روٹی بھی کھلائے, سارا کچھ کرے, لیکن اگر زبان تو ایک باری ہو ایک گل کر دینا کہ میرا حضور کے ساتھ ناتا کوئی نہیں. علماء کرام تشریف فرمائے, زنانے نو طلاق دین دی ضرورت بھی کوئی نہیں پہندی, وہ فیل سے فارغ ہو جاندی ہے. لیکن حاکم حضور کے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال دے, پھر بھی وہ ساڑھے سر دا تاج ہی ہے. شریعت کا مسئلہ تو یہی ہے کہ جو حضور سے جس سے رشتہ توڑ دیا, پھر اس کے ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. تو پھر 8 سال 9 سال تقریباً بڑھتے ہیں, 2008 تو لے کے 2017 تک, تو پھر پھول لا کے, لیکن پھر بھی گل ایسی حضور دی دین دی سربلندی. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول
اسی غازی مولانا ممتاز حسین قادری صاحب دی بھی تحریک چلاندے رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر تحریک فدیان ختم نبوت اس ٹائم ہوندی سی امیر مجاہدین دی جماعت, اسی اس دا حصہ بھی رہے. پھر حضور دی عزت نام موز دی پہرے داری واسطے دھرنے بھی دیندے رہے, مارچاں بھی کردے رہے. اور مینوں کہندے سے جناب وردی لاندے ہو پولیس دی, تنخواہ لیندے ہو حکومت تو, تے پھر تقریراں بھی کردے ہو حکومت دے خلاف. دیکھو گل تے تاں ہے نا, ادھر مقامی ایس ایچ او آئے ادھر آ کے پگڑی لا کے تقریر کرے یا وردی چ کہے بھی اسی ایک کفریہ نظام نہیں چلن دینا. اور کہندے نے جناب پھر تسی کہندے ہو کہ جناب ہم نے یہ نظام نہیں چلنے دینا, اسی اگر نظام لے کر آنا ہے تو وہ چمکتا نظام جو حضور لے کر آئے جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے. تو پھر جیل ہوگی نوکری دے دوران, پھر انکوائری لگی تو مینوں نا اور ڈی آئی جی سی اور شاہ جی وہ بھی سید زادی تھے ڈی ایس پی سنجر انکوائری افسر, آج کل غالباً انہوں دی پوسٹنگ ہے گجرا والا. اور میں نو کہنے لگے جناب تسی نا ذرا جا ہاتھ ہولا رکھ لو, تسی خالی اتنا بیان دے دیو کہ آج تک میں جتنوں بھی دھرنوں میں گیا, جتنے بھی مارچوں میں گیا تو میں ثواب کی نیت سے گیا. جیسے آج جلسہ ہو رہے ہیں نا تحفظ ناموس رسالت دا, تے ایجنسی والے آج تھانے دار آ جاؤ کہ اوے تو آڈے تے پرچہ کٹ دیتا جائے گا, تسی خالی اتنا گل کر دو اور جی نہیں اسی تے لبیک والے نہیں, اسی تھوڑی حضور دے دین واسطے گئے ساں, اسی تے ایسے ثواب دی نیت نال چلے گئے ساں, گل مک جانی. تو میں نے کہنے لگا کہ جناب آپ خالی اتنا بیان دے دیں, آپ کی جون سی ہے وہ 28 سالہ نوکری, ابھی تقریباً 29 سال نوکری آپ کی رہتی ہے, ڈائریکٹر افسر تسی بڑھتی بڑے کے جانا, تسی اتنا بیان دے دو کہ آج کے بعد میرا لبیک کے ساتھ تعلق نہیں, آج کے بعد نظام مصطفیٰ کی تحریک سے میرا تعلق کوئی نہیں تو پھر آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. میں کیا ہونے تے امتحان آیا ہے. امیر مجاہدین فرماتے سن جڑے دا پتہ ہی تاں لگتا ہے جدو میدان لگے, پھر ہی تے پتہ لگتا ہے جڑا گرا سی تے لمبا گرا پہ گیا. میں کیا ہم لگاتے لبیک کا نعرہ, اور لبیک کا نعرے کا مطلب یہی ہے یا اصلہ حالات جیسے بھی ہو, نوکری آ رہی ہو یا جا رہی ہو, گولی جا رہی ہو, دھرنا ہو یا جیل ہو یا جناب کوئی تھانہ ہو, لیکن یا اصلہ کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ اس کے جا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بینا جی برا کروں, کیا کروڑا جہاں نہیں. میں کہا یہ امتحان ہے, بات جی گل مکئی ہے. میں کہا جی یہ امتحان ہے, ابھی تو پتہ لگے گا. تو وہ کہنے لگا کہ جناب ابھی آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو پھر نوکری سے نکل جان دے بعد تسی دسو نا تسی روٹی کدھروں کھاؤ گے, آپ کے بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے, گھر کا چولہا پانی کس طرح چلے گا. آپ نے تو 1 روپیہ حرام کا کھایا کوئی نہیں, تنخواہ چلی جانی, نوکری تو اسی تو انہوں کٹ رہے ہیں, پھر دسو روٹی کدھروں کھاؤ گے. 2017 میں اس نے ایک جملہ کیا, میں کہا یاد رکھو اگر اے بی سی ڈی اگر سانو روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا. ٹھیک ہے جی. تو آج ان علامہ اقبال دی زبانی تو انہوں تھوڑی جی گل سنائیے. دسو جی 313 حضور دے غلام ہون. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے جدو سامنے کفر آگے کھڑا ہو گیا نا سن 2 ہجری روزے دے اندر, تو پھر اسی تے روزے رکھیے, پھر 20 واری نال والے نے بھی کہندے جناب گرمی بڑی ہے, زبان خشک ہو رہی ہے, گلا خشک ہو رہا ہے, روزہ ہے. تو روزے دے اندر کافر آگے, تو پھر حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے ایک مرتبہ پوچھا. حضور نے فرمایا کہ ان دسو کفر تے سامنے آ گیا, انہوں دے کول تلواراں بھی ہیں, تعداد بھی ہے, ساڑھے کول تو نہ تعداد ہے نہ تلواریں ہیں. پوری دنیا اس وقت مسلمانہ دے کول کتنی 8 تلواراں سن. 305 صحابہ بدر راستے چلے, 8 صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں, 297 صحابہ بغیر تلواراں دے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے وہ نظارہ دیکھا جب صحابہ مدینہ تو چلے بدر اور کئی صحابہ ایسے تھے جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی, جسم کے اوپر پہننے والی ڈھال یا ذرہ نہیں سی, نہ دفاع سے ذرہ نہ دفاع سے ڈھال, نہ حملے کے لیے تیر نہ تلوار نہ نیزہ, پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں, پیٹوں پہ پتھر باندھے, روزے کی حالت, گرمی بھی ہے, کھانے کے لیے کھجورے کوئی نہیں. پھر حضور نے پوچھا میرے غلاموں آپ بتاؤ کیا کریں, تو حضرت ساتھ کھڑے ہو گیا, عرض کی یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا, ہمیں یہ معلوم کہ ہم 305, ہمیں یہ معلوم کہ تلواریں ہمارے پاس 8, گھوڑے دو, لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ تو لیا, آپ حکم تو دے, بدر تو یہ کھڑا, آپ کی غلامی کے برکت سے پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہے. یا رسول اللہ تسی حکم دیو, تو آڈی غلامی دے برکت نال کیسرے و کسرا سپر پاور کی
ہم جناب دروازے کھٹکانے کے لیے تیار ہیں. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ وہاڑی کے پاس آ کے پورا کفر آ کے کھڑا ہو جائے, تانوں پوچھا جائے جناب اب بتاؤ, آپ کہیں جناب وہاڑی تو یہ کھڑا, ہم تو سیدھا جا کے امریکہ کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر جدو حق اور باطل کا وہ مارکا لگا, پھر زمین اور آسمان نے یہ نظارہ دیکھا کہ وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں تھی, بغیر تلواروں کے, بغیر تیروں کے, بغیر ڈھالوں کے, پورے کا پورا کفر انہوں نے گرایا کہ نہ گرایا. کس طرح؟ اقبال تو انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جناب وہاں تو اسلحہ بھی ہے ایسی, ادھر تے تعداد بھی ہے, اے جڑے مسلمان نہ اسلحہ ہے نہ تعداد ہے. تو پھر انہوں نے پورا کفر کس طرح ڈھا دیتا؟ اقبال نے کہا کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. بس یہ بات ہے, جنگ کبھی بھی اسلحہ یا تعداد کے زور پہ نہیں لڑی جا سکتی. لڑ بھی لی جائے تو جیتی نہیں جا سکتی. جنگ جب بھی جیتی جائے گی کائنات میں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان کی وجہ سے جیتی جائے گی. ٹھیک ہے جی, ایمان کے اوپر ہی جنگ ہے نا, اور مسلمانوں کا کافروں کا فرق ہے. تو پھر اقبال کہتا ہے کہ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ. شمشیر کہتے ہیں تلوار میں, اقبال کہتے ہیں کافر ہے جس کا کام یہ ہے, وہ تیرا یہ ہے, اور جناب توکل کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے ظاہری اسباب تے اسلحے پر, تعداد پر. کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ, اور مومن ہو تو بے ٹیک بھی لڑتا ہے سپاہی. اس کا جو مومن ہے نا وہ پھر بغیر تلواروں تو لڑتا ہے. تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. دسو جناب جدو ممتاز قادری صاحب گولیاں ماریاں سن نا وقت کے گورنر شیطان تاثیر کو, آج تو تھانے دار کو دیکھ کے ہماری ٹانگیں کامتی ہیں. وقت کا گورنر شیطان تاثیر گورنر پنجاب, جس نے پشت ہوتے پورا کفر کھڑیا سی. تو حضور دی جدو گستاخی کی تھی تو پھر ممتاز قادری صاحب نے ٹکا کے 27 گولیاں ماری. بتاؤ جی, آپ کانسٹیبل سن, سب تو چھوٹا ہوتا ہے پولیس میں 5ویں گریڈ کے. اس وقت آپ کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 16,000 تھی. 16,000 تنخواہ ہے, 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل ہوئے, ایک پھل بھی نہ لگے ہوئے, محلے میں بھی سارے لوگ نہ جانتے ہوں. دسو آپ دوتے اس وقت اے ایس آئی تے, تھانے دار تے, ایس ایچ او تے, انسپیکٹر تے, ڈی ایس پی تے, ایس پی تے, ایس ایس پی تے, ڈی آئی جی تے, ایڈیشنل آئی جی تے, آئی جی تے, جرنیل تے, میجر تے, کپتان تے, کرنل تے, بریگیڈیئر, کوئی نہیں سن. اس وقت بھی سب تو تھے, لیکن بات یہی ہے کہ بڑے بڑے جرنیل, بڑے بڑے آئی جی وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے سوچتے رہ گئے 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل بازی لے گئے. بالکل اسی طرح, اور بڑے بڑے مسندوں پہ بیٹھنے والے اور بڑے بڑے جاگیردار, بڑے بڑے جناب سلطنتوں پہ بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگ وہ سوچتے رہ گئے. بتاؤ جی ویل چیئر پہ بیٹھنے والے بابا جی بازی لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ تو آج بس گل آج او صداواں کیوں نہیں آواز آ رہی ہیں کرنا ہے کہ جب لاکھوں کا کافروں کی فوج سامنے کھڑی ہوتی تھی تو صحابہ سن بغیر تلواروں تو اللہ اکبر کی وہ ایسی صدا لگاتے تھے کہ کافر وطن میں چھٹ کے نس جاندے سن, تلوارہ سٹ کے نس جاندے سن, وہ کہندے سن نسو نسو محمد عربی دے شیر آ گئے. 300 صحابہ ہون اور کچھ ہی سالوں میں مدینہ پاک سے اسلامی ریاست نکلے, اور چلتے چلتے چائنا تک 36 لاکھ مربع میل, ملک پاکستان 5.25 لاکھ ہے, اس سے 9 گنا بڑی جون سی ہے وہ ریاست اسلام کی بن جائے. لیکن اس وقت میں یہ اعلان پھر ہو جاتا ہے جب دین تختے ہوئے نا, تو پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا پیاسا مرے گا عمر اس کا بھی جواب دے. یہ ہے دین مصطفیٰ کی برکتیں. یہ چاندے ہو نا عزت تو پھر حضور دے دین آستے کھلو کھڑے ہو گے نا جی انشاءاللہ, لبیک دا ساتھ دیو. تو پھر آج کیا وجہ ہے جی, کچھ 100 صحابہ کی جماعت ہے, حضور کی عزت ناموس کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو سکا, عقیدہ ختم نبوت کے اوپر حملہ نہیں ہو سکا. پچھلے 10 سالوں میں پوری دنیا میں 50 لاکھ سے زائد خاکے بن چکے ہیں آقا و مولا کے, جن کو ووٹ دے کر آپ نے اسمبلیوں میں بھیجا. انہوں نے میرے اور آپ کی ایمان کی کیا ترجمانی کرنی تھی, انہوں نے تو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا. نہیں ڈالا گیا پارلیمنٹ کے اندر, نہیں ڈالا گیا قانون ساز نیشنل اسمبلی کے اندر, سب نے لکھ کے دے دیا کہ آج کے بعد ملک پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کا منکر غدار بھی ملک پاکستان کا صدر وزیر اعظم بن سکتا ہے. انہوں نے کہا جرا بندہ حضور نو آخری نبی نہ بھی بنے وہ بھی جرنیل بن سکتا ہے, وہ بھی کسی ادارے کا سربراہ بن سکتا ہے.
لیکن قربان جائیں میرے مجاہدین پر. تو اس دور میں آپ نے طریق ساز فیض آباد کی سرزمین پر دھرنا دیا تو پھر اٹھے اس وقت تک نہیں کہ جس وقت تک وہ قانون واپس نہ ہو گیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ لبیک والوں نے کیا کیا. ہم نے کہا چلو یار ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن آج صبح آپ جائیں الیکشن کمیشن کے دفتر سے خالی اور جو کاغذات ہوتے ہیں نا نامزدگی والے, کوئی ایم این اے ایم پی اے تو لے کر کوئی کسان کونسلر جنرل کونسلر تک لیبر کونسلر بھی کوئی کھڑا ہوئے گا نا تو پہلے وہ کاغذات نامزدگی وہ جمع کروائے گا. وہ پورے کاغذات نامزدگی کوئی 8-10 صفحات ہوتے اس مشتمل نے, پہلے لفظ تو لے کر آخری لفظ تک وہ انگریزی میں ہے. لیکن آج بھی اس کاغذات نامزدگی کے اندر آج وہ ایک پورا صفحہ حلف نامے کا موجود ہے جو عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامہ ہے. آج ملک پاکستان میں کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے لیبر کونسلر جنرل کونسلر کسان کونسلر کا الیکشن بعد میں لڑے گا, پہلے وہ اس حلف نامے کے اوپر سائن کرے گا کہ بے آقا و مولا کو آخری نبی تسلیم کرتا ہوں. ایک کام کس نے کیا تھا؟ پی ٹی آئی نے. انہوں نے تو حملہ کیا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر. یہ کام کس نے کیا؟ نون نے. یہ خدا کی قسم یہ ساری جماعتیں جو سی ہیں وہ موجود تھی, اور ان ساری جماعتوں کے اس مسودے کے اوپر سائن ہے. بتائیں کہ جن کو آپ نے ووٹ دیا, جن کو ہم نے ووٹ دیا, کیا ہماری ایمان دیتا جمانی ایسی کہ اس کے سامنے جدو عقیدہ ختم نبوت دا ڈاکہ پیا اور قانون رکھا گیا مسودہ, اسے سائن کر کے دے دیا نہیں نہیں میں نے یہ کرسی بچانی ہے, ٹھیک ہے حضور کی عقیدہ ختم نبوت کی سربلندی ہوتی ہے تو ہو جائے, نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے جی جائے. یا میری اور آپ کی ایمان کی ترجمانی ایسی جڑا ہوندہ نا صحیح حضور دا غلام, تو پھر اس نے وہ پھاڑ کر تو سپیکر کے منہ پہ مار کر تو نات سپیکر دے منہ دے تھک بھی سٹنا سی, اور کہندہ ہے کرسی ملی حضور آستے. صرف ایک میر ظفر اللہ خان جمالی تھا اس وقت, صرف ایک ایم این اے تھا میر ظفر اللہ خان جمالی, تو رو گیا سی. اس کے میں ہر سال حج اور عمرے کے لیے جاتا ہوں. اس کے کہ آج اس بل کے اوپر اگر میں دستخط کروں گا تو میں مدینہ پاک کس منہ سے جاؤں گا. اس کے پھر جدو میں مر جانا ہے میں نے دسو یہ قبر کے دھیری رات میں کیا منہ لے کے جاؤں گا. کل قیامت والے دن میں کیا منہ لے کے اٹھوں گا کہ میں انہاں لوگوں کے ساتھ میں دیتا جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا. تو پھر اقبال کہتا ہے کہ غیرت بڑی چیز ہے جہاں تگو دو میں. ساڑھی گفتگو کبھی بھی بغیرت بندے کو نہیں سمجھ آ سکتی. امیر المجاہدین فرماتے سن کہ جنہاں کے دل دھڑکنا گستاخان رسول کے ساتھ, جنہوں نے دلوں کے اندر محبت پالی ہو منکرین ختم نبوت کی, اور جناب جن کے دل دھڑکتے ہوں گستاخوں کے ساتھ, تو پھر جدو بھی تسی دین کے خلاف چلو گے نا, چلو گے نہیں سوچو گے. امیر المجاہدین فرماتے سن کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ 2 معاملے فرمائے گا. پہلا, اللہ تعالیٰ تھوڑے تو ایمان دی دولت چھین لے گا اس طرح, تو دوسرا تو پھر ہمیشہ کے لیے تمہارے سے عقل اور شعور جو ہے وہ بھی کھینچ لیا جائے گا. آج لوگ بتاؤ جی اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہے؟ لوگ آج اس کو اپنا سربراہ اور رہنما کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہمارے کپڑوں سے 4 گولیاں نکلی. ہاں جی دسو جی کپڑیاں تو بھی گولیاں نکل دیا نے. یہ نکلے مارچ کے لیے, ایک مارچ تم نے کیا, ایک تفض ناموس رسالت کا مارچ لبیک والوں نے کیا. چل اسی تیری گال مان لی کہ تیرے گورنر دے کپڑیاں تو 4 گولیاں نکلی مان لی, لیکن اے تے 10 کے جدو 4 گولیاں تیرے کپڑے اچ گئی تو پھر گورنر کدھر گیا کسی نے پتہ ہے؟ 600 کلومیٹر بعد جا کے اس دی بریک لگی, او بھی جا کے بل دے اندر بڑھ گیا, چھپ گیا, جس کے کپڑوں سے 4 گولیاں نکلی. ہم نے کہا کبھی آؤ حضور کے غلاموں کے پاس, ہم لبیک والے تمہیں بتاتے ہیں کہ کپڑوں سے 4 گولیاں نہیں بلکہ لبیک والوں کے سینوں سے 4 نہیں 10 گولیاں نکلی, لیکن ہر ایک گولی سینہ آر پار کر جانے کے بعد بھی لبیک والے بھاگے نہیں بلکہ دنیا سے چاہتے چاہتے بھی یہ نعرہ لگا گے تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اس لیے آج قرآن و حدیث کی تعلیم کی طرف آئیں گے نا جی انشاءاللہ. آج غیرت بڑی چیز ہے جہان تک و دو میں. ہم بتاتے ہیں کہ کائنات کے یہ خزانے آپ کے پیروں پہ نچھاور کس طرح ہوں گے. اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہان تک و دو میں,
پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اقبال کہتا ہے جے تو چاہتا نا آج بھی کہ پوری دنیا کے تاج، پورے دنیا کے تخت تیرے پیروں پہ نچھاور ہو جائے، پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج تیرے سر کے اوپر سجا دیے جائے، تو پھر صرف اس عمل کی ضرورت ہے کہ آج اپنے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کر، آج اپنے جسم سینے کے اندر غیرت ایمانی پیدا کر. پھر کیا ہوگا کہ پھر چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اور باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. آخر وہ کون تھے جی صحابہ کہ اللہ اکبر شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. دوستو جی وہ اللہ اکبر کی صدائیں آج 150 کروڑ سے زائد مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود نے، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں موجود، لیکن پوری دنیا میں 1 فٹ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو. 150 کروڑ تو زائد مسلمان دنیا کے نقشے دے اوپر موجود، لیکن پھر پچھلے 10 سالوں میں آقا و مولا کے 50 لاکھ سے زیادہ خاکے کس طرح بن گئے؟ بتائیں، جواب نہیں دینا میں نے اور آپ نے. دسو جی سارے خاندانی لوگ بیٹھے نا اس طرح لے، ہماری ماں بہن بیٹی بیوی کی طرف کوئی بیلی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکا. لوگوں نے پتہ ہے کہ اس کا غیرت والا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر زندہ ہے، تو پھر ایک مرد 8 10 15 عورتوں کی عزت ایک مرد کی وجہ سے محفوظ ہے. لوگوں کو پتہ ہے نہیں ہے ساڑھا سر لے جائے گا کیونکہ غیرت والا ہے، لیکن 150 کروڑ امتی ایک آقا و مولا کے عزت ناموس پہ پیرا دینے میں کیوں ناکام ہو گئے؟ اے او صحابہ سن کے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. اب وہ آواز کب تک نہیں آئے گی؟ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی دس گئے. علامہ اقبال صاحب نے فرمایا پتہ ہے آج صحابہ سے زیادہ ظاہری طور پر صحابہ سے زیادہ بھاری وجود ہیں آج 23 سالوں دے بعد جدو خیبر دا قلعہ فتح ہویا نا جی، خیبر دا قلعہ فتح ہویا، ٹھیک ہے، تو اس وقت جدو صحابہ کھجوراں کھان لگے نا، ٹھیک ہے، جدو کتنی جی 13 سال مکی دور ہے، 21 سالوں دے بعد 21 سالوں کے بعد جدو خیبر دا قلعہ فتح ہویا، جس دے بارے تسی سندے ہو کہ حضرت حیدر قرار نے او یہودیاں دا دروازہ قلعہ جڑا ایسے وہ پڑھ دیتا سی، اس طرح اکھاڑ کے پھینک دیا. تو میں جو بات بتانے جا رہا، جدو قلعہ فتح ہو گیا نا تو صحابہ کھجورا کھان لگے. انہوں نے پتہ کیا بات کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج 21 سال گزر گئے جدو دے توڑے نا دا کلمہ پڑھے، آج پہلی بار پیٹ بھر کے ہم کھجورے کھانے لگے. آپ بتائیں آج 2-4 پیسے بھی آ جانا تو کچھ 1-2 تولے ہر کسی دے گھر کوئی چاندی یا سونا ہوندہ ہی ہے. بتاؤ جی حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کتنے تولے سونا تھا؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول کتنے تولے سونا سی؟ صحابہ کے پاس تو جو کچھ تھا وہ بھی سب کچھ حضور کے نام پر انہوں نے چھاوا کر دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین آپ دے جدو تجارتی آستے جدو اٹھ جانے سن، اس وقت کی سب سے زیادہ مالدار عورت تھی آپ، تو اتنی جناب کئی میل لائنیں بن جاتی تھی، لیکن جدو آپ دنیا تو گئی تو پھر چادرہ بھی پوریاں کوئی نہیں سن کفن آستے. اقبال کہتا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا آج تمہارے وجود، ظاہری طور پہ تو بہت بھاری برکم ہے اور 3 واری تسی پیٹ بھر کے یہاں تک کھانا بھی کھاتے ہو، لیکن آواز کیوں نہیں نکلتی؟ سینہ تان کے کھڑے ہونے کی قوت کیوں نہیں ہے؟ اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اے بی سی نے تیرا. اقبال کہتا ہے آج چھڑے نا دین، آج تم نے قرآن چھوڑ دیا، آج حدیث چھوڑ دی. اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اے بی سی نے تیرا، آئے اب کہاں سے صدا لا الہ الا اللہ. اس کے آنوں صدا کوئی نہیں آنی، اس کے آنوں صدا کوئی نہیں آنی. تو آج قرآن و حدیث کی طرف چلیں، آج حضور کے دین کی طرف چلیں، اور بس نیت کر کے اٹھے. نیت کرتے ہیں نا جی، ارادہ کرتے ہیں نا جی، انشاءاللہ اے پتہ کوئی نہیں لگنا. اے اس طرح موت کا فرشتہ سامنے آنا ہے. اس وقت کسی کا بھی ایمان معتبر نہیں ہوئے گا، توبہ دے دروازے بند ہو جان گے. اسی لبیک علیہ آج تانوں کہنا آیا کہ آج حضور کے ساتھ وفا کریں گے نا جی انشاءاللہ. تے زندگی دا پتہ کوئی نہیں، تے جے موت حضور دے نام تے آ جائے پھر اس سے بڑی اور کیا ساتھ. ویسے ایک بات ہے، رہنما اور قائد کون ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کا عشق تم نے اپنے سینے میں بسایا نا، جس کے ساتھ تم نے دنیا میں محبت کی، تو پھر کیا ہوگا؟
دنیا میں تم اس کے ساتھ ہو, دنیا میں تم نے اس واسطے پیسہ لایا, تسی زور لایا, پھر قیامت والے دن بھی تم اس کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے. آپ میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جو قیامت والے دن عمران خان کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے تو وہ ذرا ہمیں بھی اپنی زیارت کروا دے. نہیں بھی اور یزید دے نظام واسطے جنہاں لوگوں نے تلواریں چکیاں اس کی ووٹ دیا, انہوں نے کہا نہیں ہم تو یزید کا نظام لے کر آئیں گے. بتاؤ اس وقت بھی یزیدی سن, آج زمین کے گڑے کے اندر بھی یزیدی, کل جدو روزے قیامت اٹھن گے روزے حشر, بتاؤ حسینی ہوں گے یا یزیدی ہوں گے؟ یہ تو حضور نے فرمایا نا کہ جس کے ساتھ جس کی محبت تم نے دل میں پالی, جس کو تم نے راہ پر رہنما مانا, جس واسطے آج تسی نعرے لائے, جس واسطے آج تسی ووٹ لا رہے, زور لا رہے, حمایت لگا رہے, اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ, قیامت میں بھی اس کے ساتھ. بتاؤ جی آپ میں سے کوئی ایک ایسا شخص جو فواد دے نال کھڑا ہونا چاہے, شیخ دے نال, شیخ رشید دے نال ہاتھ, کوئی ایسا شخص جو بھٹو کے ساتھ, بے نظیر کے ساتھ, بلاول دے نال, الطاف حسین دے نال, اے چودھری جے گنگے نے انہاں دے نال, آخر سارے دے بیٹھے نے نا, کسی نہ کسی کی نہ کی تو کوئی اس کی سیاسی ہم جو ہے وابستگی تو ہے ہی ہے. لیکن ایک پورا امتیاز صرف اور صرف لبیک والوں کے پاس ہے کہ مسلح پہ بیٹھ کر نمازوں کے بعد, تہجد کے بعد بھی ہم ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس دنیا میں غازی مولانا ممتاز قادری اور امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑا کیا, یا اللہ قیامت والے دن بھی ہمیں امیر المجاہدین کے ساتھ ویسے ہی کھڑا کیا. اے تے لبیک والوں دے تورے امتیاز ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر جس بندے نے تسی اپنا لیڈر مانتے ہو, جس کو اپنا رہنما مانتے ہو, تو پھر چاہیے تو یہی نہ پھر آپ اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرا پتر جڑا ہے نا وہ میرے لیڈر دی طرح تو بنا دے. تو پھر کیڑا بندہ جڑا یہ دعا کرے گا کہ یا اللہ ہی میرے بیٹے کو عمران کی طرح بنا دے, یا اللہ ہی میرے بیٹے کو نواز کی طرح بنا دے, یا اللہ ہی میری بیٹی کو مریم نواز کی طرح بنا دے, یا اللہ ہی میری بیٹی کو بے نظیر بھٹو کی طرح بنا دے, یا اللہ ہی میرے بیٹے کو شہباز کی طرح یا بلاول کی طرح بنا دے, یا عمران خان کی طرح بنا دے. اگر تسی انہاں دے نال چاہ رہے ہو تو پھر دعا تو کرے کرو نا, دعا تو بنتی ہے تہاڈی. لیکن اے بھی دعا اگر کوئی کرے گا تو اے بھی لبیک والے ہی کریں گے کہ یا اللہ ہی ہمارے بچوں کو امام حسین کے خادم حسین کی طرح بنا دے, یا اللہ ہی ہماری اولادوں کو بھی حضرت امیر المجاہدین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. ان کی طرح بن تو کوئی نہیں سکتا, لیکن یا اللہ ان کے پاک نقش قدم پر چلا دے. یا اللہ ہماری نسلوں کو بھی غازی مولانا ممتاز حسین قادری کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. بس حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہارا کون. بس ہر چیز اس 2 نمبری چل سکتی ہے, چلتی ہے نا, لوگ کرتے بھی ہیں نہیں, دین کے معاملے میں نہیں چلتی. ایک بزرگ سن, حافظ الحدیث سن, بہت بڑے شیخ الحدیث تھے, 10,000 سے زائد احادیث مبارکہ ان کو یاد تھی, حفظ سن. تو جب دنیا تو جان لگے, شاگرد آگے, خلیفے آگے, انہوں نے کہا جناب اتنا بڑا تسی مقام پایا, 10,000 تو زائد احادیث تو انہوں یاد نے, تو زندگی دا نچوڑ دین جڑا تو انہوں سمجھ آیا اس دا نچوڑ تے دس جاؤ. تو آپ نے خالی ایک لفظ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا نیت. بس سیاستہ بخاری شریف کی آپ اٹھائیں تو بخاری شریف دی سب تو پہلی حدیث کی ہے, یہی ہے نا جی کہ مال کا بھی اگر دار و مدار ہے تو وہ بھی نیت پر ہے. اور پوری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ اس وقت ابھی بھی ہجرت کا بہت بڑا مقام ہے. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں, اور خوب جان لو کہ جس نے دیش چھوڑا, جس نے ہجرت کی کسی لڑکی سے نکاح کے لیے تو اس کے حصے میں وہی ہے, اس کی ہجرت اسی لیے ہے. جس نے ہجرت کی مال و متاع کمانے کے لیے, کاروبار کے لیے, اس کی ہجرت اس کے لیے ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اتنے لوگ چاہ رہے تھے ہجرت قبول کس کی ہے رب کے بارگاہ میں؟ حضور نے فرمایا پھر خوب جان لو ہجرت صرف اور صرف اسی کی ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے. عمل وہی ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. تو انشاءاللہ بالکل اس تو پہلے جو کچھ ہو گیا اسی گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم سیاہ کار ہیں, لیکن ہم غدار نہیں ہیں. گناہ گار خطا کار سیاہ کار آستے معافی ہے, غدار آستے معافی نہیں ہے. تو توبہ کر کے اٹھتے ہیں جی, بڑی قبولیت دا وقت ہے, بالکل ازانہ ہو گیا نا یا ہونے لگی, بس ٹھیک ہے. تو جماعت بھی ادھر ہی ہوئے گی, مسجد نال ہے, چلو ٹھیک ہے. تو نماز بھی پڑھنی ہے جی, نماز پڑھیں گے. حضور نے فرمایا جڑا بے نمازی ہے اس کا ہر عمل باطل ہے, ہر عمل باطل ہے. حضور نے فرمایا جڑا بے نمازی ہے اس کے ساتھ رہنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, اٹھنا, بیٹھنا سب ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر ہر وقت آسمان سے جو ہے وہ لعنتیں برستی رہتی ہیں. تو وعدہ کرو جی نماز پڑھو گے جی انشاءاللہ. تو پہلا پیر کون ہے؟ ماں.
ماں باپ دی فرما برداری کرو گے نا جی انشاءاللہ. ہاں جی ماں راضی نہیں ہے نا تو پھر پیران دے جا کے پیر بھی دھو کے پی لو، خدا دی قسم کچھ بھی نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں ملنا. ماں راضی نہیں ہے تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس دی ماں راضی نہیں ہے نا تو دنیا سے جاتے وقت خدا کی قسم اس کی زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا. آخر کیا وجہ تھی؟ صحابہ حضور دے حاضر خدمت ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ فلاں مسلمان ہے دنیا تو جا رہا ہے تے اس دی زبان دے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ تو نہ فرمایا کہ اس کی نمازیں کتنی ہیں، حج کتنے ہیں، زکوٰۃ کتنے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلا کے لے کر آؤ. اس کی ماں ہی. حضور نے فرمایا تو اپنے بیٹے تو ناراض ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں تو اس تو بڑی ڈاڈی ناراض ہوں. حضور نے فرمایا کہ بیٹا تیرا دنیا تو جا رہا ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو اس کو معاف کر. معاف کریں گی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں تو نہیں کراں گی، اس نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا، بڑا میرا دل دکھایا. اب سنو جی حضور رحمت اللہ عالمین ہے، ماں ناراض سے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے صحابہ نے فرمایا پھر جاؤ جنگل تو لکڑیاں لے آؤ. حضور نے فرمایا پھر جلا دو اس کو، اس کی ماں ناراض ہے. تو پھر ماں آخر ماں ہی ہوندی ہے. بیٹے نے پوری زندگی دل اس کا دکھایا تو ماں رو پئی. ماں کس طرح دیکھ سکتی تھی کہ بیٹا اس کا جلے؟ عرض کی ہاتھ باندھے یا رسول اللہ تسی کریم ہو، میں اپنے پتر نو معاف کیتا، معاف کیتا، معاف کیتا. صحابہ کہندے نے وہاں ماں نے معاف کیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. تو جنہ دی ماں راضی نہیں نے انہوں کی بھی راضی کرو گے نا جی انشاءاللہ. ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو پھر اے نہیں ہے کہ بس ایسے ہی نعرے لگائیں، نہیں، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک شریعت کے اندر پورا اپنا جو سے آپ نے جسم اپنا وجود جو سے پوری داڑیاں رکھنی ہیں. رکھو گے نا جی انشاءاللہ. نمازاں پڑھنی ہیں، پتہ لگے تسی جاؤ تو دیکھ کے پتہ لگے یہ حضور علیہ السلام کا غلام جا رہا ہے. آپ سب لوگ حضور کے غلام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے حضرت علامہ سید مجاہد اسماعیل صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں. اسماعیل شاہ صاحب اور اچھا سید سلیم شاہ صاحب اور باقی جتنے بھی یہاں کی قیادت ہے اور جتنے بھی، ہمیں تو نام نہیں آتے لیکن جنہاں سے تسی آئے ہو مالک صاحب کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے اور پوری اخلاص کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ حضور علیہ السلام کے دین کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما دیئے. چلیں جی بیٹھیں بس دعا فرمائے. آمین. اللہم